الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به ولا تتمنوا على ما آتاكم ولا تتمنوا على ما آتاكم به ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، جب کسی جسم کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے جب تک اس کا علم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ مرض اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخر کار اس جسم میں اس بیماری سے لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. نتیجتاً وہ بیماری اس جسم کے لیے دنیاوی اعتبار سے موت کا سبب بن جاتی ہے. کسی بھی قسم کی بیماری اولاً چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی طرف جب توجہ نہیں کی جاتی ہے تو وہ بیماری خطرناک مرحلے پر پہنچ کر کے صرف اس مریض کو ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیتی ہے. اور یہ تو جسم کو لگنے والی اس بیماری کا حال ہے جو کسی لیبوریٹری کے ذریعے یا کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اور اس کا علاج کرانے کی کوششیں کی جاتی ہے. لیکن اس سے بھی خطرناک اور سنگین مہلک ترین اور انتہائی بری بیماری جو انسان کے اندر میں اس کے باطن میں اور اس کے قلب اور دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جہاں تک بیماری آدمی خود اس بات کو محسوس کر کے دوسروں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے اس وقت تک اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے. نتیجہ
بڑے سے بڑا مصلح اور اصلاح کی فکر کرنے والا انسان بھی اس کا علاج نہیں کر پاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس اصلاح کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس انسان میں اور اس آدمی میں کے اندر میں فلاں قسم کی بیماری ہے۔ اور میری مراد اس بیماری سے جو انتہائی سنگین بیماری ہے، جو عام اور خاص پڑھے لکھے انسانوں میں بھی اور ان پڑھوں میں بھی در کر آئی ہے، یعنی کہ داخل ہو چکی ہے، اور وہ بیماری ہے حسد اور بغض۔ اس لیے ہم اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ میں حسد کے مرض میں مبتلا ہوں، بغض کے مرض میں مبتلا ہوں، عداوت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اس بات کا احساس سامنے والے کو کبھی نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کی علامات ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ وہ لوگ جو اہل اللہ کہے جاتے ہیں اور جو اس بیماری کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس بیماری سے بچنے کی توفیق ملتی ہے تو بچ جاتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں بچ پاتا ہے، چاہے اس کا تعلق عوام سے ہو، چاہے اس کا تعلق خواص سے ہو، چاہے اس کا تعلق نمازی سے ہو، چاہے اس کا تعلق بے نمازی سے ہو۔ غرض عام اور خاص کے لفظ میں ہر ایک شامل ہو گیا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور اس کو اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات کے اوپر اطلاع نہیں ہوتی ہے اور اس سے پورے طور پر وہ واقف نہیں ہوا کرتا ہے، وہ انسان ضرور اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الحسد داء الامم۔ بہت زبردست بات کہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا فرمایا کہ حسد اور جلن، جس کو جلس بھی کہا جاتا ہے، یہ داء الامم، تمام قوموں اور تمام امتوں کی بیماری رہی ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جتنی بھی قومیں اس دنیا میں آئی، ان تمام قوموں کے اندر یہ بیماری جو حسد کی ہے وہ پائی گئی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں، اور الفاظ جو استعمال فرمائے وہ یہ کہ داء الامم، یہ ہر امت کا مرض بن چکا ہے۔ اور میں اپنی صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ جو اس امت کا کریم ہے، جن کے اخلاص کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جن کے تقوی اور طہارت کے بارے میں ہم کسی قسم کا کوئی شبہ اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اس جماعت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ جماعت جو متقی اور پرہیزگاروں کی جماعت ہے، جن کو رضی اللہ عنہ کا اس جیتی جاگتی دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہر چیز چل سکتی ہے، مگر یہ سرٹیفکیٹ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس جماعت کو سامنے رکھ کر کے آپ علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہما شما کا پھر کیا حال ہوگا، میرے اور آپ کا پھر کیا حال ہوگا۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد یہ امتوں کی اور قوموں کی بیماری ہے، اور میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، چیتاونی دے رہا ہوں کہ حسد کا یہ مرض
اور بغض کی یہ بیماری تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا۔ اسی لیے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حسد اس بنیاد پر سنگین ترین گناہ ہے کہ اس کو لے کر کے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور انسان کا دین بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ظاہری جسم کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو موت کی بنیاد کے اوپر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کی زندگی خراب ہو گئی، لیکن یہ بیماری تو اس کے لیے کفارے سیئات بن کر کے آتی ہے کہ دنیا میں اگر کچھ غلط کاریاں ہو چکی ہے، دنیا کے اندر اگر کچھ برے کام ہو چکے ہیں، ظاہری جسم کو جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ عجبا لامر المومن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کبھی میں نے اس مقام پر یہ بات بیان کی تھی، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، بڑی خوشکن اس کی شان ہے، ان اصابت سرا، اگر اس کو کوئی خوشی کا کہہ لیجئے کہ مزدہ مل جاتا ہے، اس کو کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، شکر وہ شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اصابت ضرہ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت بیماری کی شکل کے اندر لاحق ہو جاتی ہے، صبر، اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، شکر کرنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے اور صبر کرنے کے اوپر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ جسم کو لگنے والی بیماری سے انسان کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ بیماری عین اس کے لیے رحمت بن کر کے آتی ہے کہ روز محشر میں جب نیکیاں بہت کم ہوا کرتی ہے، عین اس موقع کے اوپر اللہ کی ذات کی امید ہم لگا سکتے ہیں نبوت کے فرمان کی روشنی میں کہ یہ بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن کر کے آئے گی۔ مگر حسد کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، حسد اتنی خطرناک اور مہلک ترین بیماری ہے کہ اے انسان، اگر تو اس کے اندر مبتلا ہو گیا اور یہ بیماری تیرے دل کے اندر گھر کر گئی تو دنیاوی اعتبار سے بھی تو نقصان برداشت کرے گا اور اخروی اور دینی اعتبار سے بھی تو نقصان کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ میں بتاتا ہوں کیا اس کے دینی نقصانات ہے اور کیا اس کے دنیاوی نقصانات ہے، بہت ہی مختصر طور پر آپ دیکھیں۔ حسد کی برائی کا اگر آپ اندازہ لگائیں، شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار جو کر دیا تھا، اس کے پیچھے جو دو بڑی وجہیں کام کر رہی تھی، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے اندر انتہائی خطرناک قسم کا حسد پیدا ہوا تھا۔ اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ مقام اور رتبہ نہ ملے، اور یہ مٹی سے بنایا گیا انسان جس نے ابھی تک ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہا ہے، کیا حسد پیدا ہوا تھا؟ ابھی تک اس کو مٹی کا ایک پتلا بنایا ہے، 39 دن تک جس کے اوپر مصیبتوں کی بارش برسائی جا رہی ہے اس پتلے کو بنانے کے بعد، اور صرف ایک دن اس پتلے کے اوپر رحمت کی بارش برسائی گئی، اور اس کے بعد شیطان یعنی کہ تمام ملائکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جھک جاؤ اس کے سامنے، تو شیطان نے یہی حسد کیا تھا کہ اتنا بڑا اسٹیٹس اور اتنا بڑا مقام ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہا اور ان کو مل رہا ہے۔ یہی وہ حسد کا علماء فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس نے پرواہ نہ کی کہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے، دھڑام سے اس کا انکار کر دیا، دینی اور دنیاوی اعتبار سے راندے درگاہ ہو گیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی لعنتی بنا دیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ لعنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر جلستا رہے گا۔ یہ حسد تھا۔ اس سے آگے بڑھے آپ، قابل اور حابل کا معاملہ جو ہوا تھا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا، دو سگے بھائی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، دو سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، مگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بھی کوئی اور چیز کام نہیں کر رہی تھی، اگر کر رہا تھا تو وہ اندر کی جلن اور حسد ہی کی بنیاد کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس سے آپ آگے بڑھے، مثالوں پر مثالیں قرآن اور حدیث کے اندر ملتی چلی جائے گی، اس لیے کہ مرض مہلک ترین ہے تو ایگزامپل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہی قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمائے۔
وہ ہمارا رہنما ہے، ہر چیز کے اندر ہمیں ہدایت اور مارگدرشن دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر اخوہ یوسف نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو پلاننگ کی تھی کہ یا تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یا پھر والد کی نظروں سے اتنے دور دراز ان کو کر دیا جائے کہ والد گرامی کی نظروں کے سامنے نہ رہے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی کہ والد کی زیادہ طور پر توجہ ہی ان کی طرف نہ جاوے۔ علماء لکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایسا سگے بھائیوں کو کرنے کے اوپر مجبور کس چیز نے کیا تھا؟ اسی حسد نے کیا تھا۔ آپ مثالوں پر مثالیں آپ دیکھیں، یہ موٹی موٹی باتیں۔ یہود جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کٹڑ سمجھے جاتے ہیں، ہاں صرف مسلمانوں سے ہی نہیں، تمام اقوام سے ان کو زبردست دشمنی پائی جاتی ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی خطرناک دشمنی اگر کسی کو ہے تو وہ کس کو ہے؟ یہود کو ہے، اور وہ مسلمانوں سے ہیں۔ قرآن نے اس منظر کو کیوں اتنے وہ ہمارے دشمن بن چکے ہیں کہ جن کو چھوٹے بچوں کو کاٹنے میں بھی ذرہ برابر شرم و حیا کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کل گزشتہ جو اسلامی ممالک کی پرسوں ایک بہت بڑی کہہ لیجیے کہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے اندر گلف کے اور مشرق وسطیٰ جس کو مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے بڑے بڑے وزراء کو جمع کیا گیا تھا۔ اسی کے کویت کے ایک وزیر نے اس موقع کے اوپر عربی زبان کے اندر ان کو للکار کر کے یہ بات کہی تھی کہ اس مقام کے اوپر اسرائیل کے وہ لوگ بھی جو یہودی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو غاصب ہے یعنی کہ ناجائز فلسطین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور یا قتل الاطفال یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، اور یہاں پر بچوں کے قاتل موجود ہیں۔ ہم ان سے بار بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری اسمبلی کو چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں۔ یہ کل پرسوں کی یہ بات ہے۔ کیوں ایسا؟ اس بنیاد پر کہ یہود ہمارے گویا کے ازلی دشمن ہیں۔ اس منظر کو قرآن نے جب بیان کیا کہ یہودیوں کو ہم سے کون سی دشمنی ہے، جبکہ وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے اندر بھی تو لال رنگ کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے اندر بھی تو لال رنگ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس خون کے اندر تو کوئی تفریق نہیں، بلکہ الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری مخلوق اللہ کا ایک پریوار اور ایک کنبہ ہے۔ ہر ایک کا اگر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے سب کا جا کر کے ملتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہود اہل اسلام اور مسلمانوں سے اس قدر سخت ترین دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ اہل کتاب یعنی کہ یہ یہود جو ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تم کو دوبارہ کفر کی طرف پلٹ دے۔ پھر اس کی وجہ بیان کی، کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کیوں ایسا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان جب اسلام لا چکا ہے، اس نے کفر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کے باوجود ان کی یہ چاہت ہے کہ دوبارہ تم کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز کار فرمائے، حسدا من عند انفسہم، اس بنیاد پر کہ ان کا ذاتی حسد بہت زبردست ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ ان کے سامنے حق تو ایک دم سے واضح ہو چکا ہے، تو حق کے واضح ہو جانے کی بنیاد کے اوپر اور ان کی ذات میں پائے جانے والے حسد کی بنیاد کے اوپر یہ ہمارے ازلی دشمن بن چکے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی وہ بجا فرمائی کہ داؤل امم، حسد یہ تمام اقوام کی بیماری رہی ہے، اور اے میری قوم، میں تمہیں بھی اس بات سے ڈراتا ہوں یا متنبہ کرتا ہوں کہ تمہارے اندر بھی یہ بیماری خطرناک طریقے کے اوپر داخل ہو جائے گی، اور داخل ہو کر کے تمہارے سماج اور سوسائٹی کو کھوکھلا کر کے رکھے گی، جو تمہاری دنیا کو بھی ضائع کر کے رکھ دے گی اور تمہارے دین کو بھی ضائع کر کے رکھ دے گی۔ حسد کہتے ہیں کس کو؟ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی واستوکتا کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں ایک انسان اس بات کی غلط تمنا کرے کہ فلاں انسان کے پاس جو دنیاوی نعمت پائی جا رہی ہے یا دینی نعمت پائی جا رہی ہے، وہ دینی اور دنیاوی نعمت اس کے پاس سے چھین لی جائے، چاہے وہ نعمت مجھے ملے کہ نہ ملے، اس بات کی تمنا کرنے کو حسد کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے کچھ درجے ہیں، مختصراً میں عرض کرتا چلوں کہ
انسان کبھی تو صرف اس غلط بات کی تمنا ہی نہیں کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جو دنیاوی اعتبار سے نعمت پائی جاتی ہے، دینی اعتبار سے نعمت پائی جاتی ہے، وہ چھین لی جائے، صرف اتنی تمنا پر اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نعمت کو زائل کرنے کے لیے اپنے طور پر جتنی بھی کوششیں وہ کر سکتا ہے اور جتنی بھی جد و جہد وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جتنی دوڑ وہ لگا سکتا ہے لگا لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حسد کی بدترین قسم ہے، جس کا قرآن اور حدیث کے اندر بہت جس کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے، جو کسی سماج اور معاشرے کو خطرناک طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے اور دنیاوی اور دینی اعتبار سے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک قسم حسد کی یہ ہے کہ انسان تمنا تو کرتا ہے کہ فلانے کے پاس جو دنیاوی نعمت پائی جاتی ہے اور دینی نعمت پائی جاتی ہے وہ زائل ہو جائے، اور زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ اس کے اوپر بہت خوش بھی ہوتا ہے، مگر اس کو زائل کرنے کی اپنے طور پر کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر ہو جائے تو بڑی خوشی کا وہ اظہار کرے گا، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ بھی ایک بوڑھا حسد ہے، مگر پہلے کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہے، لیکن ہے تو دونوں حسد۔ تیسرا جو ایک انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے، یہ فرق سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے یہ تیسری بات بیان کرنا، کہ کبھی انسان کے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ فلانے انسان کے پاس جو دینی یا دنیاوی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے چھین لے یا کوئی اس کے پاس سے سلب کر لے، اور یہ خیال اس کے پاس برقرار رہتا نہیں ہے، فوراً ہی اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد کہ نہیں یار، میں نے اپنے بھائی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زائل ہونے کی جو تمنا کی تھی، یہ خیال میرا کیسا ہے، غلط ہے، مجھے ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد ہی کی قسم تو ہے، مگر اس کے اندر انسان اپنے آپ میں بے بس ہے، اتنا تو دل کے اندر کبھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن فوراً چونکہ وہ اس کی تلافی کر رہا ہے، اس کو افسوس اور ندامت ہو رہی ہے، اس کو حسرت اور پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس تیسرے درجے کے اندر معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کس قسم کا حسد پایا جا رہا ہے، میں کون سے حسد کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ تین کیٹیگریاں جو بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، انسان از خود اپنی لیبوریٹری کر سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ میرے اندر یہ کون سی چیز، یہ کون سی برائی اس کے اندر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور اس درجے کا وہ علاج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور علاج بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جب بھی دل کے اندر یہ حسد اور بغض کا کھٹکا پیدا ہو جائے، بجائے حسد کرنے کے مزید اس کو دعائیں دینا شروع کر دو۔ قسم خدا کی جس دن سے دل کے اندر دعائیں دینا شروع کریں گے، نمبر 1 یہ جلن ختم ہو جائے گی، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی نعمت بلکہ اس سے اعلیٰ نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گی۔ یہ علاج بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایاکم بالحسد، حسد سے بچو۔ بہت زبردست روایت ہے، ایاکم بالحسد، حسد سے بچو۔ کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات۔ آپ کو میں دینی نقصان بتاتا ہوں۔ بہت ساری نیکیاں لے کر کے انسان دنیا سے جاتا ہے، مگر حسد لے کر کے بھی ساتھ میں جاتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ یہ حسد انسان کی تمام نیکیاں کھا جاتا ہے۔ کس طرح کھا جاتا ہے؟ جیسا کہ چولہا جلانے کے لیے جو لکڑیاں تیار کی جاتی ہے اور جب اس پر آگ لگا دی جاتی ہے تو بڑھ بڑھ فوراً وہ ایک دم سے جل کر کے خاکستر بن جایا کرتی ہے۔ اے انسان، تیرے اندر کی جلن اور تیرے اندر کا حسد تیری بہت ہی اچھی نیکیوں کو اس سے کہیں زیادہ خطرناک انداز میں ختم کر دیتا ہے۔ انسان میدان محشر میں جب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، عین اس موقع کے اوپر اس کے نامہ اعمال میں سوائے برائیوں اور بدیوں کے اور کچھ نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ حسد کی آگ نے اس کی تمام نیکیوں کو جلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد اتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے اور اتنا سنگین اور خطرناک جرم ہے کہ اس حسد کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف
اس وقت تک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ غضبناک رہتے جب تک کہ وہ اپنی اس عادت کو تبدیل نہیں کر لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تعرض اعمال الناس فی کل جمعہ، اللہ کے دربار کے اندر انسانوں کے اعمال ہر جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، ان میں ایک دن کون سا ہے؟ جمعہ کا بھی۔ تو عرض اعمال الناس فی کل جمعۃ، ہر جمعہ کے روز انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اس کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، ہر ایمان والے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مغفرت کر دو، اس کی بخشش کر دو، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یغفر لعبد مؤمن لکل عبد مؤمن، ہر ایمان والے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا عبدا، مگر ایک بندہ ایسا ہے کہ بینہ و بین اخیہ شحنا، کہ اس بندے اور اس کے بھائی کے درمیان میں حسد اور بغض کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اترکوا ھذین، ان دونوں کو جو ایک دوسرے کے بارے میں حسد کر رہے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اترکوا ھذین، ان دونوں کو پینڈنگ رکھو، ان دونوں کو موقوف رکھو، حتی یفیئا، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں الفت اور محبت کو قائم نہیں کر لیتے ہیں، اور جب تک کہ یہ دونوں اپنی حسد کی آگ کو بجھا نہیں دیتے ہیں اور نفرت کو محبتوں اور مودتوں کے اندر تبدیل نہیں کر دیتے ہیں، اس وقت تک ان کی مغفرت کو موقوف کر دیا جاتا ہے، پینڈنگ رکھا جاتا ہے، روک کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حسد انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضهم على بعض، ہاں تم ایک دوسرے کیوں حسد کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر کسی کو مالداری ملی ہے تو اللہ کے فضل سے ملی ہے، کسی کو اگر امیری ملی ہے تو اللہ کے فضل سے ملی ہے، کسی کو اگر حسن اور خوبصورتی ملی ہے تو تیرا اور میرا ذاتی طور پر کوئی کمال موجود نہیں ہے، یہ خوبصورتی اور یہ حسن تو انسان اللہ کے دربار سے لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے زوال کی کیوں تمنا کرتا ہے، اس کے ختم کرنے کی کیوں کوششیں کر رہا ہے؟ جو چیز میں نے اپنے خزانے خاص سے عطا کی ہے، جس کو لے کر کے میں نے بھیجا ہے، اس کو آزمانے کے لیے یہ چیز میں نے دی تھی، اور تو خود اس کی وجہ سے آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا، کیا حق بنتا تھا تجھے؟ کسی کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے کمال، یہ کمال بارگاہ خداوندی سے ملا ہے۔ ہاں ہوشیاری بارگاہ خداوندی سے ملی ہے، علم کی دولت اگر کسی کو ملی بارگاہ خداوندی سے ملی ہے، حفظ قرآن کی دولت اگر کسی کو ملی بارگاہ خداوندی سے ملی ہے، اور مالداری کی دولت اگر کسی کو ملی بارگاہ خداوندی سے ملی ہے۔ ایک عالم کو بھی چاہیے کہ کسی کی مالداری کے اوپر، اور ایک مالدار کو چاہیے کہ کسی عالم کے اوپر ہاں اس طرح کا حسد نہ کرے جو شریعت کے اندر مبغوض اور ناپسند ہے۔ لا تتمنوا ام يحسدون الناس على ما آتاهم، لوگوں تم دوسروں کے اوپر حسد کرتے ہو، یعنی کہ ان کی ان چیزوں کے اوپر، ان کے ان کمالات کے اوپر حسد کرتے ہو جو کمالات وہ میرے پاس سے لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے تھوڑی بنایا ہے اس کو، وہ تھوڑی اپنے طور پر اس کو کر رہے ہیں، یہ سب کچھ خدا کی بنائی ہوئی تقدیر سے ملا کرتا ہے۔ پھر اے انسان حسد کس چیز کا تیرے اندر آیا؟ اسی لیے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تحاسدوا، اے لوگوں آپس میں حسد مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی حسد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فوراً بغض پیدا ہوتا ہے۔ ولا تباغضوا، پھر فرمایا آپ نے حسد مت کرو، حسد کرو گے تو بغض پیدا ہوگا، پھر فرمایا ولا تباغضوا، بغض مت رکھو، اس لیے کہ جب بھی بغض اور عداوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فوراً قطع تعلق کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جایا کرتی ہے، تعلقات دوستی کے باقی نہیں رہا کرتے ہیں، اس لیے کہ وجہ یہی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حسد سے شروع ہوا تھا۔ حسد نے پہنچا دیا عداوت تک، اور عداوت نے پہنچا دیا قطع تعلق تک، تعلقات کو توڑنے کے اوپر۔ اور کیوں یہ کام نہیں کرنا، اس کی وجہ نبوت کے الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے جملے تو یہ فرمائے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو، فرمانے تم تو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کا بندہ، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، اور ایک آدم اور حوا سے سب کو پیدا کیا گیا ہے، لہذا تم کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اگر حسد کر رہے ہو تو اپنے ہی اوپر، اپنے ہی خاندان کے اوپر کر رہے ہو۔
حسد کو چھوڑو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر کی زندگی گزارو. اس کے بہت سارے اور بھی دینی نقصانات ہیں، بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. حسد اتنا خطرناک مرض ہے، جدید تحقیقات اور انکشافات کی روشنی میں بہت سارے اطباء نے جب اس کے اوپر ریسرچ کیا تو یہ بات لکھنے کے اوپر وہ مجبور ہو گئے کہ بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری کے لاحق ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں. بے خوابی حد سے زیادہ کرتا ہے انسان، دیر تک وہ انسان جو ہے جاگتا رہتا ہے، کھانے کے بعد فوراً سو جایا کرتا ہے، میٹھی چیزیں حد درجے کی وہ استعمال کرتا ہے، جفا کشی نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سارے اسباب ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. وہی علماء لکھتے ہیں کہ ان اسباب میں سے ایک سبب کون سا ہے؟ حسد بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر شوگر کا مریض حاسد ہے، ہر بلڈ پریشر والا حاسد ہے، مگر ایک سبب ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے اتنے سارے اسباب جو میں نے بیان کیے اس سے بھی کئی زیادہ اسباب پائے جاتے ہیں. ان اسباب میں سے اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان حسد کرتا ہے کہ فلانے کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو جانی چاہیے، کوشش کرتا ہے، حد درجے کی کوشش کرتا ہے، جلتا رہتا ہے، ایک دم سے جلتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا. نہیں ہو پاتی وہ نعمت زائل، آخرکار انسان ذہنی کشمکش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایک دم تناؤ میں آ جاتا ہے، ایک دم ذہنی دباؤ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور یہ ذہنی تناؤ اور یہ ذہنی دباؤ انسان کو ڈپریشن کا شکار کر کے یا تو اس کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتا ہے یا اس کو شوگر کا مریض بنا دیتا ہے، اور بھی بہت سارے دنیاوی نقصانات اس سلسلے کے اندر پائے جاتے ہیں. میں اور آپ ہر ایک اس مرض کے اندر مبتلا ہے. اللہ سے مانگا کرے اس کی توفیق کہ اللہ مجھے اس قسم کی بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے. اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوا کرتا ہے. جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سب سے پہلے مجھے اس مہلک ترین بیماری سے اور پوری امت کو جو ہے محفوظ رکھے اور بچنے کی کوشش بھی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے. اس کے بہت سارے دینی اور دنیاوی نقصانات پائے جاتے ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور آج ایک نکاح بھی ہے، مجھے نکاح کے عنوان سے دعوت دی بھی گئی تھی کیونکہ بہت ساری مرتبہ یہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اس مرض میں خود بھی مبتلا ہوں اور میری قوم بھی مبتلا ہے، میں کیوں اس مرض کے اوپر ہی روشنی نہ ڈالوں تاکہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہتے کرنے والا بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسلم بنے طرف بھی پورا امت